السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ اور ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت بھی ہوں۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، الحمدللہ ڈیلی بلاگنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور ایسا ہی لیکن میں اپنی منزل مقصود کی جانب رواں دواں ہوں۔ کبھی قرآن کے حوالے سے، کبھی قرآن و سنت کی روشنی میں اور کبھی اسلامک اسٹوریز کی صورت میں آپ کے سامنے ولاگنگ پیش کرتی رہتی ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میرے ولاگ پسند بھی آتے ہوں گے اور بہت کچھ آپ اس میں سے سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے۔ جیسے قرآن کی تجوید کے حوالے سے جو میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں وہ آپ لوگ سنتے ہوں گے اور اپنی تلاوت کو تلاوت سے ملا کر اس میں جو بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی خامی رہ گئی ہو یا زیر زبر پیش کی غلطی ہوتی ہو یا کوئی رموز و اوقاف، کوئی گرامر کسی حساب سے آپ کو نہیں پتہ ہو کہ اس ورڈ کو کھینچنا یا نہیں کھینچنا، یہاں وقف کرنا ہے یا نہیں کرنا، جو کچھ بھی معلومات میرے میں موجود ہیں میں وہ آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور الحمدللہ بہت حد تک اس میں کامیاب بھی ہوں۔ اس بات کا اندازہ میں اس بات سے بھی لگاتی ہوں کہ جو کامنٹس آتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور لوگ مجھے بولتے ہیں کہ آپ کا پڑھانے کا طریقہ یا بتانے کا طریقہ بہت اچھا ہے اور وہ ان کو بآسانی سمجھ میں آ رہا ہے، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ بہت آسان ورڈنگ میں قرآن کے جو رموز و اوقاف ہیں یا اس کی جو گرامر ہے وہ آپ تک منتقل کر سکوں۔ تو الحمدللہ آپ مجھے اپنے کامنٹس کے ذریعے، سبسکرائبرز کے ذریعے اور میسیجز کے ذریعے آپ مجھے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو اسلامک اسٹوریز ہیں، جی ہاں، جو میں اسلامی تاریخی واقعات آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں تو پہلے میں خود اس کی اسٹڈی کرتی ہوں، اس کی پوری طریقے سے سمجھتی ہوں اور پھر وہ آپ کے سامنے ایز اٹ از پیش کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک اس میں الحمدللہ میں کامیاب بھی ہو گئی ہوں۔ تو بہت سی ریکویسٹ، بہت سے لوگوں کی ریکویسٹ تھی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بتائیں، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، اور بہت سے لوگوں نے انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کا بولا ہے۔ تو آپ گوگل اس میں جا کر آپ آرام سے لینگویج میں جا کر انگلش لینگویج میں اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج جو میں آپ کے سامنے قصہ بیان کر رہی ہوں وہ حضرت ہود علیہ السلام، جی ہاں قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر آیا ہے اور آج میں ان کا قصہ بیان کروں گی کہ قوم ہود جو تھی وہ کس طریقے سے سرکشی میں اور کس طریقے سے بددیانتی میں مبتلا تھی اور آخر میں اس قوم کا انجام کیا ہوا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں، اے ایمان والوں، جو چیزیں تم پر نازل کی گئی ہیں یا جو چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہیں آپ اس پر عمل کریں۔ اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صبر کا حکم دیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن جو یہ قوم ہود تھی اس کے ساتھ کیا قصہ ہوا یا اس کے ساتھ کیا انجام ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیا عذاب نازل ہوا، تو یہ میں آج آپ تک پہنچاؤں گی پیغام، اور آپ اس کو پڑھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی اور ضرور اس کو اپنی فیملی میں ڈسکس بھی کریں تاکہ وہ آپ کو زندگی بھر کے لیے وہ واقعہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے، لیکن اگر انہی باتوں کو ہم کسی مجلس میں یا چار لوگوں میں یا اپنے گھر میں اپنی فیملی میں ڈسکس کر لیں تو ہمیں الحمدللہ کافی عرصے تک وہ یاد رہتی ہیں۔ اور جو یہ تاریخی واقعات ہیں، پیغمبر اولیاء کرام کے جو یہ واقعات ہیں یہ بہت سبق آموز واقعات ہیں، ہمیں ان کی ہر ایک اسٹوری سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ ضرور اس کو ایک سبق آموز اسٹوری کی طرح پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش رکھیں، کیونکہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ میں دیکھتی ہوں میرے اپنے بچوں سمیت کہ وہ اس طرف نہیں ہیں۔
آپ دیکھیے ہم جب اسلامک اسٹوریز کا ذکر کرتے ہیں یا کوئی تاریخی واقعہ ڈسکس کرنے سے پہلے بچوں سے پوچھتے ہیں تو ان کو ان کا علم نہیں ہوتا، ان باتوں کا علم نہیں ہوتا. تو یہ بات سب سے زیادہ قابل غور بھی ہے اور بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم عام کریں اور یہ بتائیں کہ جو ہمارے پیغمبر اولیاء علیہ السلام کو جو پیغمبری ملی ہے، جو ہمارے رسولوں کو، نبیوں کو جو اللہ پاک نے پیغمبری دی ہے، وہ ایسا ہی نہیں دی. اس کے لیے انہوں نے بہت جد و جہد کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے منتخب بندوں میں سے چنا اور پھر ان پر ان کو پیغمبری دی اور ان کو اس قابل سمجھا کہ وہ آپ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے. اپنی قوم کا ان کو سردار منتخب کیا تاکہ وہ اپنی قوم کو سیدھی راہ پر لے چلیں. لیکن جو قوم سرکشی پر مبتلا، بددیانتی پر، بد کرداری پر اور بہت گندی حرکتیں، گندے اس طریقے سے شامل تھیں جو قومیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر اپنا سخت ترین عذاب بھی ان پر اتارا اور وہ اس عذاب میں مبتلا ہو کر کہیں کے نہیں رہے، نہ دین کے نہ دنیا کے. اور اس طریقے سے زمین کھلی اور وہ اس میں سما گئے اور پھر زمین دوبارہ سے بند ہو گئی اور گویا جیسے کہ زمین پر ان کا کوئی نام و نشان ہی نہ ہو. تو یہاں جو میں آپ کو ذکر کروں گی آج حضرت ہود علیہ السلام کا. جی ہاں، حضرت ہود علیہ السلام جو تھے وہ اب آج میں آپ کو پہلے ان کا تعارف بھی بیان کروں گی اور اس سے پہلے تھوڑے سے پیغمبر کے بارے میں ان کی ڈیفینیشنز، ان کی تعریف. طوفان نوح اور کفار کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی بچ رہی تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوتا ہے. اور نوح کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے، ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے. یہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 77 میں یہ ترجمہ موجود ہے. پھر آپ کی اولاد میں بھی آگے چل کر باغی اور سرکش ہوئے. کون؟ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں. ان کی طرف اللہ نے پیغمبر بھیجے اور جب انہوں نے ان پیغمبروں کو جھٹلایا تو اس کی پاداش میں وہ ہلاک بھی ہو گئے. جی ہاں، ان پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب الہی نازل کر دیا جب انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات کو فالو نہیں کیا. جو کیا بات تھی کہ سیدھی راہ پر چلیں، ایک اللہ کو اپنا سر بسجود کریں، ایک اللہ کے سامنے. اللہ ایک ہے، انہوں نے یہی تو بیان کیا تھا جس پر انہوں نے مکاری کی. انہوں نے بولا کہ ہم ان باتوں پر یقین نہیں کرتے، کیوں ہمیں اپنے باپ داداؤں کی روش سے ہٹا رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے وہ بھی وہی کرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بھیجا، ان کو ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا اور بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہمارے باپ دادا بھی ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے، وہ کیوں بتوں کو پوجتے. تو آپ ہمیں اپنی راہ پر سے مت ہٹائیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور جو آپ بول رہے ہیں نعوذ باللہ وہ غلط ہے. تو آگے کیا ہوتا ہے، انہی لوگوں میں آگے چل کر 2 شخص زندہ رہے اور وہ دونوں ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے. ایک عاد اور دوسرا سمود، جو قرآن پاک میں بھی قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر آیا ہے. عاد کا نسب یہ ہے کہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، اسی کی نسل کو بعد میں قوم عاد کہا جانے لگا. یہی وہ عاد اولیٰ ہے جن کی آبادیاں شہر عمان اور حضرموت کے درمیان سرزمین احقاف میں ہیں، جو سورہ احقاف بھی ہے. قرآن کریم میں اس جگہ کا ذکر اس آیت میں آتا ہے. اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی. یعنی احقاف جو ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے، سرزمین کا نام ہے. وہاں ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کی. اب کیا ہوتا ہے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 21 ہے. قوم عاد کی وادی کا نام مغیث تھا.
یہ لوگ اونچے اونچے ستون کھڑے کر کے خیمے بنا کر رہتے تھے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ دراز قد کے تمام ملک میں ایسے دراز قد پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک کا ترجمہ ہے۔ یہی عاد ارم ہی عاد اولا ہیں۔ اب طوفان کے بعد اثر نو بتوں کو بنا کر ان کی پرستش کرنے والے سب سے پہلے متمرد اور سرکش اور بدنصیب یہی عاد ارم تھے۔ انہوں نے اپنی عبادت کے لیے 3 بت تراش رکھے تھے، سمد، سمود اور ہر۔ قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے سرکش اور باغی اور نافرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تھا۔ ان کی حضرت ہود علیہ السلام سے ہونے والی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بڑے مالدار، مرفع الحال اور بڑی دولت و ثروت کے مالک تھے۔ اسی معاشی اور اقتصادی خوشحالی اور ترقی نے ان کو سرکش اور پھر سربراہ بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ لوگ اپنی دولت و ثروت کو بے مقصد اور بے جا اڑاتے رہتے تھے۔ قرآن کریم میں حضرت ہود علیہ السلام انہیں یہ کہتے تھے، بھلا تم ہر اونچی جگہ پر جو بیکار نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ اس میں رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہیں 4 پایوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 128 سے 135 تک کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ یہ لوگ جو تھے، قوم ہود کے جو لوگ تھے، وہ بڑے جسیم اور بڑے دراز قد کے مالک تھے۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں پھیلاؤ زیادہ دیا۔ مطلب حضرت نوح علیہ السلام، جو واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم جو تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت ہدایت کی طرف لے کر جانا چاہا، لیکن جب وہ سرکش نافرمان ہو گئے تو حضرت نوح نے ان کو اللہ کے حال پر چھوڑ دیا کہ اب تمہارا اللہ ہی حامی و ناصر ہے۔ ایون ان کی اولاد بھی جو پہاڑ پر چڑھ گئی تھی کہ میں یہاں سے طوفان سے بچ جاؤں گا، لیکن وہ طوفان نے اس کو آ گھیرا اور وہ اس میں غرق ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جو چند لوگ تھے جو اللہ کی باتوں پر عمل کرتے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرتے تھے اور ایک اللہ پر یقین رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا۔ اس لیے تکبر اور سرکشی جو تھی وہ ان کا شیوا بنی ہوئی تھی۔ جو عاد کے لوگ تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر بھلا کون طاقتور، کون پاورفل ہوگا۔ اس سورہ صافات کی آیت نمبر 15 کا ترجمہ ہے۔ شومی قسمت سے قوم عاد میں 3 ایسے باتیں جمع ہو گئی تھیں، موجود تھیں، جن میں سے ایک بھی سرکشی، تجبر اور نخوت و غرور کے لیے کافی ہوتی ہے۔ وہ باتیں یہ ہیں: کفر، مال اور قوت۔ یہ تینوں چیزیں ان میں کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بے حد مالدار تھے، بے حد طاقتور تھے، دراز قد کے تھے، جسیم، طاقتور تھے، اور جو تھے وہ کفر ان میں کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب یہ ہے: ہود بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح۔ آپ عاد بن اوس بن سام بن نوح کے قبیلے سے تھے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بے حد مشابہ تھے۔ چونکہ آپ کو ایک عرب قبیلے کی طرف بھیجا گیا تھا، اس لیے آپ کا عرب ہونا ایک طبعی بات تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف اس پیغمبر کو بھیجا تھا جو ان کی زبان میں بات کرتا ہو، تاکہ وہ اپنے پیغمبر کی بات کو خوب سیکھیں اور سمجھ سکیں۔
حضرت حود علیہ السلام کے عرب ہونے کی تائید حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں انبیاء و مرسلین کا ذکر ہے۔ چنانچہ نبی کریم فرماتے ہیں ان میں 4 پیغمبر عرب ہیں، حود، صالح، شعیب اور اے ابو ذر تیرا نبی۔ حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس تدریجی انداز سے دعوت دینے کا آغاز کیا کہ بھائیوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 60 میں موجود ہے۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 68 کا ترجمہ ہے۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں نوح کے بعد سردار بنایا، جب نوح کی قوم پر عذاب آ گیا، اس کے بعد یہ قوم نمودار ہوئی حضرت حود علیہ السلام کی، اور تمہیں پھیلاؤ اور زیادہ دیا۔ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پھیلاؤ تھا اس سے زیادہ اپنے حضرت حود علیہ السلام کی قوم کو عطا کیا۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم نجات حاصل کرو۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 69 اس کا ترجمہ ہے۔ اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر موسلا دھار مینا برسائے گا اور تمہاری طاقت پہ طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو نا۔ حضرت ہود، یہ سورہ ہود میں آیت نمبر 52 میں موجود ہے۔ اور دوبارہ آپ اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ مطلب وہ اپنی قوم کو راہ راست پر لانا چاہتے تھے، لیکن وہ قوم سرکشی پر اور نافرمانی پر اتری ہوئی تھی، انہوں نے آپ کی باتوں کو انکار کر دیا اور وہ آپ کا مذاق اڑاتے طرح طرح سے۔ دیکھیں حضرت حود علیہ السلام کی جو قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا تھا، وہ دیکھیے ابھی جو میں نے اوپر آیت بیان فرمائی ہے کہ مینا برسائے گا، وہ تم پر موسلا دھار مینا برسائے گا، مطلب ان پر عذاب تھا بارش نہ ہونے کا۔ تو آج کہیں ہم اسی طرف مبتلا تو نہیں ہیں ناظرین و حاضرین؟ آج اگر ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں یا اپنے چاروں اطراف دیکھتے ہیں، کیا اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے۔ آج کراچی میں اللہ تعالیٰ بارش نہیں برسا رہے، صبح شام موسم ایسا ہوتا ہے کہ کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، ٹھنڈی ہواؤں کا چکر چل رہا ہے، آندھی آ رہی ہے، طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مینا نہیں برسا رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو کئی ہم قوم عاد والی حالت تو نہیں ہے ہماری۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچا کر رکھے جو انہوں نے ان قوم پر اتارا تھا۔ آج دیکھیے ہم صبح شام بارش کی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن محکمہ موسمیات کیا بول دیتا ہے کہ بارش کا دور دور تک نام و نشان نہیں، 1-2% بارش۔ اور پاکستان کے بہت سے گرد و نواح میں بہت سے علاقوں میں آپ دیکھیں بارشیں ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، لیکن کیوں کراچی میں اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کیا ہوا ہے؟ دیکھیں ناظرین و حاضرین، یہ بارش ہونا نہ ہونا دونوں صورتوں میں، ہونا تو اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں جب بارش آتی ہے کہ اللہ پاک یہ ہمارے سب کے لیے رحمت کا باعث ہو، نہ کہ زحمت کا باعث ہو۔ اور بارش نہ ہونا کتنی بڑی یہ ہم سب کے لیے آزمائش ہے، اور ہم سب سزا کے مرتکب ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ پاک جبھی تو ہم سے ناراض ہے، جبھی ہم پر مینا نہیں برس رہی، تو ہمیں اپنی خطاؤں کو، اپنے جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس سے معافی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے آگے سر سجود رہنا ہے۔ نماز و قرآن کی صورت میں، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کی صورت میں، جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کو کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟
اچھا، کراچی والوں میں ایک سسٹم یہ بھی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی یہاں تو شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مزار ہے اور فلاں فلاں شخصیات کا مزار ہے، تو ہم پر تو طوفان اور یہ آتا ہی نہیں ہے اور واپس پلٹ جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. سچ سوچنا نہیں چاہیے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو جب عذاب میں مبتلا کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ کسی نہ کسی صورت میں اپنے بندے پر عذاب مسلط کر دیتا ہے. یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم پر بارش نہیں ہو رہی. گرمی کی شدت سے کتنے لوگ، آپ دیکھیے ناظرین و حاضرین، اسپتال بھرے پڑے، موذی مرضوں میں مبتلا مریض سسک رہے، لگ رہے، خون کی پریشانی ہے، پیسے کی پریشانی، تنگ دستی، پریشان حال ہیں. گرمی کی شدت ہے، مختلف جگہوں پر پانی نہیں ہے کہ انسان اپنے جسم پر پانی ڈال کر پانی کی کمی کو دور کر لے. پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ جی کہ آج پانی والا نہیں آیا اس لیے ہمارے پاس پانی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے. آپ کہیں نہ کہیں تو پکڑے ہوئے اللہ کی جکڑ میں موجود ہیں، اللہ کی پکڑ میں موجود ہیں. جبھی تو ہم پر یہ عذاب الہی ہے. ہم ہر طریقے سے اپنے آپ کو نکال دیتے ہیں ان تمام باتوں سے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی آج پانی والا نہیں آیا، نہیں جی لائٹ نہیں ہے اس وجہ سے گرمی ہے، پنکھا چلے گا. تو آپ دیکھیں، آپ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پسینے بہہ رہے ہیں. تو کیوں بھائی؟ اب کیا بولیں گے اس معاملات میں؟ تو کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں موجود ہیں. ہمیں اس چیز کو ایڈمٹ کرنا ہے، ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے سربسجود رہنا ہے. یا اللہ پاک ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. وہ خطائیں جو ہم نے جان بوجھ کر کی ہیں یا ہم سے انجانے میں ہو گئی ہیں. پروردگار، تیری رحمت کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے اور جو عذاب ہم پر مسلط ہو رہا ہے اس کو ہٹا دیجیے. امید ہے اس ولاگ کے بعد اور آپ سب لوگ ضرور آمین بولیں گے ان دعاؤں پر، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسا دے ہم سب پر. آپ دیکھیں اتنی اموات ہو رہی ہیں، اسپتال بھرے پڑے ہیں. عید ہی سینٹرز میں دیکھیے جگہیں نہیں ہیں. قبرستان میں مطلب قبروں کی جگہیں نہیں ہیں. لوگ گرمی سے تنگ آ کر، پریشان ہو کر، گرمی میں مبتلا ہو کر، ڈی ہائیڈریشن ہو کر دیکھیے آپ ان کی اموات ہو رہی ہیں. جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی طرف بھی میں ان کو بھی توجہ دلانے کی کوشش کروں گی. اس طرف ان کی توجہ مبذول کراؤں گی کہ پہلے کے دور کے بزرگ جو تھے وہ کیا تھے. ان کے ہاتھ میں ہر وقت قرآن کریم موجود ہوتا تھا، ہر وقت جائے نماز، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح موجود ہوتی تھی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے. یہ نہیں کہ دنیا سے کٹ جاتے تھے، دنیا داری کے ساتھ ساتھ دین میں بے انتہا شامل رہتے تھے. لیکن آج کل کے بزرگ میں دیکھتی ہوں اپنے چاروں طرف اگر میں نگاہ ڈالوں تو آج کل ان کے ہاتھوں میں بھی، معذرت کے ساتھ یہ بات میں شیئر کروں گی کہ ہر وقت موبائل ہے، ہر وقت ان کے ہاتھ میں موبائل ہے. اور کیا کر رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ موبائل میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ رہے ہوں گے، کوئی ایسے واز نہیں سن رہے ہوں گے، کوئی ایسی تبلیغی بات نہیں سن رہے. وہ جو یہ دنیا کی رنگینیوں میں جو ویڈیوز ڈلی ہوئی ہیں نا، ان میں مشغول ہو گئے ہیں. معذرت کے ساتھ برا نہیں لگنا چاہیے کیونکہ یہ حقیقت ہے اور میں حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرا رہی ہوں. جو بزرگ حضرات اگر میرا ولاگ دیکھتے ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، تو براہ مہربانی آپ نہ صرف کہ بچوں کو نصیحت کریں بلکہ اپنے آپ میں بھی سدھار لانے کی کوشش کریں پلیز، تاکہ یہ جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ہٹے ہم سب لوگوں پر سے، مجھ سمیت. کیونکہ ہم بھی کوئی پانچوں وقت کے نمازی نہیں ہیں، کوئی تہجد گزار نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو پانچوں وقت کا نمازی، تہجد گزار بنائے. قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، اس کو تجوید و مخارج کے ساتھ پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو آئیے ہم اپنے ولاگنگ کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہاں حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو تنبیہ کر رہے ہیں
کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم سے پہلی قوم نوح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تو اب تو سدھر جاؤ، مگر افسوس صد افسوس کہ وہ قوم سدھرنے کے بجائے مزید سرکشی میں، مزید بدکرداری میں، مزید نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئی۔ اور اوپر سے کیا فرماتے ہیں وہ لوگ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجے چلے آ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ اور اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب لا کر دکھاؤ۔ نعوذ باللہ، دیکھیے کس طریقے سے وہ حضرت ہود علیہ السلام کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 70 ہے۔ سورۃ الاعراف 8ویں پارے میں موجود ہے، 8ویں سے 9ویں پارے میں، جو میں نے ابھی ہی اپنا اختتام کیا ہے۔ اپنے ولاگنگ میں نے قرآن پاک کی جو تلاوت کی ہے، 8واں پارہ ولو اننا اور قول الملأ، جی ہاں 9واں پارہ ہے، اس میں سورۃ الاعراف ہے، یہ کنٹینیو تھی۔ تو اس میں یہ ان تمام باتوں کا ذکر ہے۔ آپ ضرور ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو یقین کریں بے حد سرور بھی ملے گا اور سکون بھی ملے گا، کیونکہ پھر ہم اپنی زندگی کو ان باتوں پر، وہ جو چیزیں ہیں اس پر ہم اپنی زندگی کو سوچیں گے کہ آیا کہیں ہم بھی اس میں شامل تو نہیں، یا آیا کہیں ہم اس قوم میں تو شامل نہیں، جس طریقے سے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا، کہیں ہم اسی طرف تو نہیں جا رہے۔ تو یہاں تو وہ قوم کیا کہتی ہے حضرت ہود علیہ السلام کو، کہنے لگے اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی ظاہر دلیل نہیں لائے، ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے باپ داداؤں کی جو عبادتیں کرتے تھے ان کے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ یہ ہود، سورہ ہود میں آیت نمبر 53 سے 54 تک کا ترجمہ ہے۔ کہنے لگے ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے یکساں ہے، یہ تو اگلوں ہی کے طریقے ہیں اور ہم پر کوئی عذاب آنے والا نہیں۔ نعوذ باللہ، وہ اتنے سرکشی پر اترے ہوئے تھے، اتنے بدگمانی پر اترے ہوئے تھے کہ وہ اپنی پچھلی قوم کی، ان کو بار بار اس طرف اشارہ کیا جا رہا تھا کہ تم اپنی پچھلی قوموں کو دیکھو جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ تم پر تو کوئی آسیب ہے، آسیب مطلب کوئی جادو ہوا ہے اور تم دیوانے بنے ہوئے ہو، تم ہمیں دیوانے پن میں یہ باتیں بتانے آ رہے ہو۔ ایسا نہیں تھا، حالانکہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ بس جب یہ لوگ کفر پر اڑ گئے تو 3 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش نہیں برسائی، ان پر بارش کو روک دیا گیا۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں 3 مہینے 3 دن، دیکھیے 3-4 دن سے اگر بارش نہیں ہو رہی تو ہمارا کیا حال ہے۔ تو اس قوم کو 3 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش مینا نہیں برسائی۔ بارش کو رحمت کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر سے اپنی رحمت کو اتار لیا، روک لیا، چھین لیا۔ تو یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے۔ تو آج بھی ہم پر بھی یہی چیز ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہم صبح شام بارش کی دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن اللہ پاک بارش نہیں برسا رہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہم سے ناراض ہے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، اللہ تعالیٰ یقیناً ہم سے ناراض ہیں، جبھی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم پر نازل نہیں فرما رہے بارش کی صورت میں۔ جب بارش ہوگی تو یہ گرمی خود بخود ختم ہو جائے گی، ہمارا موسم ٹھنڈا ہو جائے گا اور ہماری فصلیں جو سوکھ رہی ہیں وہ تر و تازہ سبز و شاداب ہو جائیں گے ہمارے باغات، لیکن چونکہ یہ اللہ کا عذاب ہے تو ہم اس میں مبتلا ہیں۔ اب اس سے لوگ بڑی دقت اور تنگی میں آ گئے جب ان پر بارش روک دی گئی۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ کسی مصیبت کے پیش آنے پر لوگ بیت اللہ کا واسطہ دے کر اللہ سے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعائیں مانگتے تھے۔ نیز اس زمانے میں بیت اللہ کے پاس عمالیق آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ بھی ایک قوم تھی جو عملیق بن
لاویس بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے، اور املیک ان کا سردار تھا۔ امالیک جو تھی وہ قوم تھی، اور املیک ان کا سردار کا نام تھا۔ اس فتح ممالک میں معاویہ بن بکر نامی ایک آدمی تھا جس کی ماں قوم عاد میں سے تھی۔ جی ہاں، قوم عاد جو گزر چکی تھی اس میں سے تھی۔ اس نے تقریباً 70 آدمیوں کا ایک وفد قوم عاد کے پاس بھیجا تاکہ وہ حرم کے پاس جا کر بارش کی دعائیں مانگیں، کیونکہ وہ اس چیز پر بلیو رکھتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے پاس جا کر دعائیں مانگیں گے تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ جب یہ لوگ مکے کے بالائی حصے میں پہنچ کر معاویہ کے پاس سے گزرے تو ان کے ہاں ٹھہر گئے۔ وہاں 1 ماہ تک شراب نوشی کا سلسلہ جاری رکھا، رقص و رساں کرتے رہے اور سرکشی پر اترے رہے، محفلیں جمتی رہیں، اور یہ لوگ اسی طریقے سے 1 مہینے تک بھر کی مسافت طے کر کے مکے میں پہنچے۔ دوسرے انہیں ٹھہرے ہوئے بھی مہینے سے زیادہ ہو گیا۔ اب ان کو یہ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ ان کے پیچھے قوم کا حال کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ دوسرے انہیں صاف صاف یہ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی کہ اب تم لوگوں کو یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ تو بالآخر معاویہ نے اپنے باندیوں سے کہا کہ وہ انہیں اشارے سے یہاں سے رخصت ہونے کو کہیں۔ انہوں نے اپنے نوکروں سے، اپنی باندیوں سے بولا، معاویہ جو وہاں کا سردار تھا اس نے۔ جب باندیوں نے اشارے کرائے، اسے سمجھایا تو وہ ہوش میں آئے اور چونکہ یہ ہم نے کیا کیا، اور چونک گئے کہ ہم نے کیا کیا، ہم تو اتنا ٹائم یہاں رہے، ہماری پیچھے قوم کا کیا حال ہوگا، ہمیں تو ایک وفد بنا کر بھیجا گیا تھا کہ وہاں جا کر بارش کی دعائیں مانگیں۔ خیر، چنانچہ اٹھ کر فوراً حرم گئے، اور ان میں سے ایک شخص قیل بن انس نے قوم کے لیے بارش کی دعا مانگی۔ دعا مانگنے کی دیر تھی کہ آسمان پر 3 رنگ کے بادل آ گئے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ جی ہاں، سفید، لال اور کالے بادل، اور آسمان سے کسی نے ندا کی کہ اپنی اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے کسی ایک بادل کو منتخب کر لو، چن لو۔ تو قیل نے کہا سیاہ بادل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ زیادہ برستے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جب کالی گھٹائیں آتی ہیں تو وہ زیادہ بارش برساتی ہیں۔ اس پر آسمان سے آواز آئی کہ تم نے اپنی قوم کے لیے راکھ چنی ہے، جو عاد میں سے کسی بچے اور اس کے باپ کو نہ چھوڑے گی، مگر اسے ہلاک کر کے ضرور چھوڑ دے گی۔ اور ادھر قوم عاد بارش کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ بھیجا ہوا وفد بیت اللہ کے پاس دعا کرے گا جس کی برکت سے بارش برسے گی، لیکن یہ لوگ ابھی تک کفر میں اڑے ہوئے تھے، کفر پر اڑے ہوئے تھے۔ مطلب ایک اللہ پر ایمان نہیں لا رہے تھے کہ ہمارا ایک معبود ہے، ہم اس کی عبادت کریں، نہیں، وہ ابھی تک وہی کفر میں تھے، وہی سرکشی، وہی بہرا روی کا شکار تھے۔ اس لیے انہیں کوئی دعا نفع دے سکتی تھی کیا؟ بے شک ہرگز نہیں۔ اور انہوں نے تو اپنے پیغمبر سے عذاب بھی مانگا تھا۔ کہا تھا نا کہ انہوں نے پچھلی جو میں نے آیت بیان فرمائی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے اللہ سے بولو ہم پر عذاب لا کر دکھائیں، تو وہ عذاب ہم پر لا کے دکھاؤ جس سے ہر وقت تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ البتہ وہ عذاب ابھی تک ان پر ابھی تک آیا بھی نہیں تھا۔ چنانچہ جیسے ہی بادل آتے دیکھے تو خوشی سے پھولے نہیں سمانے لگے کہ لو، ہماری وفد کے جانے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول کر لیں۔ بارش برسی کے برسی اور ابھی جل تھل ہونے کو ہے۔ مطلب وہ اس پر تھے کہ اب تو بارش برسے گی، اتنے کالے بادل چھا گئے ہیں، اب تو مینا برسے گی ہی برسے گی۔ وہ اس طرف ان کا دماغ تھا، حالانکہ ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے کالے بادل، وہ کالی راکھ تھی ان کے لیے، جو آگے میں بیان کروں گی کہ پھر کس طریقے سے اس قوم کا حشر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور قحط اور خوش سالی ختم، پتہ چل گیا کہ ہود تو جھوٹے تھے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے بادلوں کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلد بازی کرتے تھے، جلدی مچاتے تھے کہ ہم پر عذاب لا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔
لیکن انہیں بادلوں اور ہواؤں میں عذاب کا کیا علم؟ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فہدد نامی ایک عورت کو یہ احساس ہوا کہ ان بادلوں میں تو عذاب ہے، چنانچہ عذاب کو دیکھتے ہی وہ عورت چیخ چیخ کر بیہوش، ایک چیخ ماری اس نے اور بیہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آتی ہے تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا تھا جس سے تم بیہوش ہو گئی؟ تو اس نے بولا میں نے ہوا میں آگ کی لپیٹیں دیکھی ہیں جن کو چند لوگ آگے آگے کھینچ کر لا رہے ہیں۔ چنانچہ ان ہواؤں نے قوم عاد کو ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، جب ان ہواؤں کے چکر چلنے شروع ہوئے تو انہوں نے اس قوم کو ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت منحوس دن میں لگاتار نہایت تیز ہوا بھیجی، جس نے لوگوں کو اٹھا کر یوں پٹخ دے مارا جیسے وہ کٹے ہوئے درختوں کی مانند ہوں، جیسے درختوں کے تنے کٹ کر نیچے گر پڑتے ہیں، اس طریقے سے وہ لوگ ہلاک ہونے لگے۔ سورۃ القمر آیت نمبر 19 سے 30 تک کا یہ ترجمہ ہے۔ یہ ہوا ان پر 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی، جس نے سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 7 اور 8۔ اس ہوا نے سب کچھ تہس نہس اور تباہ و برباد کر ڈالا اور صرف ان کے گھر باقی رہ گئے تھے۔ یہ اللہ کا عذاب اور ڈراوا تھا، یہ مجرم لوگوں کو سزا تھی، یہ ذلت کا عذاب تھا، اور ابھی تو یہ دنیا کا عذاب تھا۔ آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے جو اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہوگا، اور وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ اکڑ نے، یہ مال و دولت نے، یہ ان کی طاقت نے، ان کے غرور نے، ان طاقت پر جو وہ فخر کرتے تھے، پیغمبر کو جھٹلانے اور دین کا انکار کرنے کا انجام اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا تھا۔ غرض حضرت ہود علیہ السلام اور آپ پر ایمان لے آنے والے ہی بچے، اور اللہ اہل ایمان کو اپنی رحمت میں یوں ہی لے لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو تھے اہل ایمان والے، وہ ایک باڑے میں جا ٹھہرے۔ انہیں یہ ہوا نہایت خوشگوار، نرم اور جاں فضا بن کر ٹکراتی رہی، جبکہ نافرمانیوں کو ملیہ میٹ کر دیا اور وہ زمین دوز ہو گئے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی، اس نے اہل ایمان کو سخت ترین عذاب سے بچائے رکھا، اور سرکش و مغرور رو ناتواں لوگوں کو جو اس انجام میں بری طریقے سے مبتلا ہو گئے تھے، اس عذاب میں مبتلا تھے، دنیا میں بھی لعنت ملی اور آخرت میں بھی ان پر لعنت کے ڈونگے برسیں گے۔ یقیناً نافرمانی کا انجام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے جو قوم عاد کے نصیب میں آئی۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام چند برس اور جیے اور رب تعالیٰ کی جوار رحمت میں جا بسے۔ اچھا، یہاں دیکھیے کہ حضرت ہود علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے بہت چاہا کہ ان کی قوم سدھر جائے، نافرمانیاں ختم کر دے، ایک اللہ کی عبادت کرے، لیکن اس قوم نے انکار کیا، اور انکار تو انکار، انہوں نے چیلنج کر دیا کہ ہود اگر تم سچے ہو، تم کہتے ہو کہ ایک معبود کی عبادت کریں اور ہمیں ان کے عذاب سے ڈراتے ہو، تو ذرا ان کا عذاب لا کے تو ہمیں دکھاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب بارش نہ ہونے کی صورت پر مسلط کر دیا، اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے۔ اور پھر انہوں نے جو دعائیں مانگ کر اللہ سے اپنے لیے دعائیں مانگی اور اللہ سے مانگا، ان پر اللہ تعالیٰ نے 3 بادل برسائے رکھے، آسمان پر 3 بادل بھیج دیے، تو وہ بڑے خوش ہو گئے
کہ ہم پر تو اب بارش برسے گی، تو انہوں نے سیاہ بادل کو منتخب کیا. جیسے آج ہمارے آسمان پر دیکھیں کالے بادل چھائے ہوئے، لیکن بارش کا نام و نشان تک نہیں ہے. تو یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے. ناظرین و حاضرین، یہ قصہ الحمدللہ مجھے زندگی بھر یاد رہے گا. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر بارش نہ ہونے کا عذاب تھا، کیونکہ آج ہم پر بھی کچھ اسی طریقے کا عذاب مسلط ہے. یہ عذاب الہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں تو اور کیا ہے. لہٰذا نماز بچھائیے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے پکارو، مجھی سے مانگو، مجھی سے دعا کرو، کیونکہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے جب میں نے اپنے پچھلے قصے میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں یہ بیان فرمایا کہ ابلیس کی کنورسیشن چلی جب اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اضافہ دیتے رہے. ہر معاملات میں اس کو، دنیا کے معاملات میں اس کو اضافہ ملتا رہا کہ اس کی بھی اولادیں ہوں گی، اور وہ بھی لوگوں کو بھڑکائے گا. اور خوب اللہ تعالیٰ نے اس کو جو وہ مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اضافہ دیتے رہے. اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے اضافہ مانگا تھا اپنی پیغمبری میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بے حد کرم کیا اور ان پر واضح کر دیا کہ تم ایک نیکی کے بدلے میں 10 کا اجر دوں گا، اور ایک گناہ کو ایک گناہ ہی کاؤنٹ کروں گا، اور وہ بھی ختم کر دوں گا وہ گناہ اگر میرا بندہ سچے دل سے توبہ کرے. تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آیا کہیں نہ کہیں ہم اس عذاب میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس عذاب میں مبتلا ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم پر جو یہ عذاب الہی ہے بارش نہ ہونے کا، وہ اللہ تعالیٰ ہٹائے اور اپنی رحمت برسائے، اور چاروں طرف ہریالی اور سبز نظر آئے. تو اذان بھی ہو رہی ہے. اذان کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ پاک میری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لیجیے، اور میری آمین کو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملا دیجیے، اور میری یہ ہاتھ چہرے پر پھیرنے سے پہلے میری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور ایک اور نئی سٹوری نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. جی ہاں ناظرین و حاضرین، اپنے پچھلے بلاگ میں جو میں نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا تھا. آج حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کروں گی، کیونکہ ان کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، جگہ ارشادات ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کو بھی پیغمبری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور ان کو بھی ایک قوم کو درست کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. لیکن وہاں کی قوم بھی دوسری اقوام کی جو پچھلے میں نے واقعات بتائے ان کی طرح ہی بہت زیادہ نافرمان تھی، سرکش ہوئی ہوئی تھی، اور ان کی قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. جی ہاں، یہاں چلے میں آپ کو اب ان پر عذاب الہی کیا نازل ہوا اور وہ قوم کس طرف مشغول تھی، وہ قصہ میں آج آپ کے سامنے شیئر کروں گی. اور دوسرا یہ کہ چند حوالے بھی دوں گی میں، اور ضرور آپ اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا نسب یہ ہے کہ شعیب بن نویب بن ابراہیم، یہ اکثروں کا قول ہے، اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد پیغمبر ہوئے تھے. آپ بھی عرب عربہ سے تھے، جیسا کہ گزشتہ میں ابن حبان کی روایت میں گزر گیا ہے کہ 4 پیغمبر عرب ہیں. ابھی میں نے اپنے حضرت ہود علیہ السلام کے اس میں بھی بلاگ میں بتایا تھا کہ ہود، صالح، شعیب اور اے ابو ذر 13 پیغمبر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ختیم الانبیاء کہا. تو آپ کو خطیب الانبیاء کا بھی لقب ملا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. دوسرا یہ کہ آپ کی جو دادی تھیں وہ حضرت لوط کی بیٹی تھی،
آپ کی دادی کن کی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو دادی تھیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں. اور حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ میں نے پچھلے ولاگ میں ذکر کیا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے. حضرت ابراہیم ان کے سگے چچا تھے. اچھا، آپ کی قوم کو اصحاب مدین کہتے تھے کیونکہ وہ مدین بن ابراہیم کی طرف منسوب تھے. یہ عرب لوگ تھے جو مدین میں آباد، مدین مدینے کو کہتے ہیں، مدین میں آباد تھے. یہ بحیرہ لوط کے قریب شام کے اطراف میں سرزمین معان کی ایک بستی کا نام ہے. یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے تھوڑے ہی عرصے بعد ہوئے تھے. جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد یہ قوم وہاں آباد. اصحاب مدین کافر تھے. راہگیروں کو لوٹنا، آنے جانے والے پردیسیوں کو ڈرانا دھمکانا ان کا من پسندیدہ مشغلہ تھا. یہ لوگ ایکا کی پوجا کرتے تھے. ایکا ایک درخت کا نام، ایک جنگل کے گھنے درخت کو کہتے ہیں. اس درخت کی طرف منسوب ہو کر یہ لوگ اصحاب یکا بھی کہلاتے ہیں. قرآن کریم میں انہیں اس نام سے بھی یاد کیا گیا ہے کہ اور ایکا والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. سورہ شورى میں آیت نمبر 176 میں یہ ترجمہ موجود ہے. نہایت بد معاملہ تھا ناپ تول میں کمی کرنا، ترازو میں ڈنڈی مارنا، زیادہ لینا، کم دینا، مسافروں کو لوٹنا، آنے جانے والوں سے بھتہ ٹیکس وصول کرنا ان کا روز کا معمول تھا. ناپ تول میں کمی کرنے کو ایجاد کرنے کو صحرا انہی کے سر پر ہے. جی ہاں، ناپ تول میں جو کمی کرتے ہیں تو وہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے. اللہ نے انہیں ڈھیل دینے کے لیے انہیں رزق میں خوب فراوانی دے رکھی تھی. سبحان اللہ. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں تمام کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میں نے اس پر اپنی جا بجا نعمتیں عطا فرما دی. یہ پھر بھی مجھ سے کتنا سرکش ہوا ہوا ہے، کتنا مجھ سے دور بھاگا ہوا ہے، مجھ پر ایمان نہیں لاتا. حالانکہ کون ہے جو اس کو عطا کر رہا ہے، کون ہے جو اس کو روزی رزق پہنچا رہا ہے، کون ہے جو اس کے جسم کے اعضاء میں حرکت لا رہا ہے؟ ایک اللہ ہی تو ہے. لیکن وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے اپنے آنے والے پیغمبروں کو، جو بھی ان کو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ جھوٹے ہیں. آپ ہمیں اپنی نمازوں کے ذریعے یا ہمیں اپنی باتوں کے ذریعے، ہمیں اپنے آباء و اجداد کے جو عوامل تھے، جو وہ کام کرتے تھے، آپ ان سے ہمیں چھڑا نہیں سکتے. ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے جو باپ دادا کرتے آئے ہیں وہی صحیح ہے، وہی ہم کریں گے. حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے باپ داداؤں پر پھر اللہ تعالیٰ نے سخت ترین عذاب بھی مبتلا کیا تھا. لیکن چونکہ وہ اس عذاب میں اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن جب بعد میں وہ قوم آباد ہوئی تو انہوں نے اپنا یہ چیز ان پر حاوی ہو گئی. انہوں نے دیکھا کہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب الہی نازل ہو. ان میں کچھ لوگ جو تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں پر عمل پیرا ہو گئے، اہل ایمان بھی ہو گئے. لیکن بقیہ جو لوگ تھے وہ اپنی ہٹ دھرمی پر اترے رہے. جی ہاں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے. دیکھیں اللہ پاک نے سورہ رحمان میں بھی حکم دیا کہ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. جی ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور وہ سود کا عمل ان کے لیے بہت ہی اچھا، وہ سود کو بہت اچھی چیز سمجھتے تھے اور اپنے مال کی تعریف کر کے مہنگے سے مہنگا بیچتے اور دوسرے سے سستا خریدتے. اس طریقے سے وہ تجارت کرتے تھے. تو یہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت دفعہ ان تمام باتوں سے روکا اور ان کو وہ ہدایات دیں، ان کو وہ باتیں بتائیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی کے ذریعے نازل ہوئی. لیکن انہوں نے نہیں مانا، بلکہ وہ کہنے لگے اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے ہیں ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں وہ نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو. یہ ہود کی سورہ ہود میں آیت نمبر 87 کا ترجمہ ہے.
مگر جو حضرت شعیب علیہ السلام کے اہل مدین تھے وہ آپ کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. انہیں حضرت شعیب علیہ السلام کا پیش کردہ طریقہ حیات قابل قبول نہیں تھا، بلکہ تعجب سے کہتے کہ چوری، ذخیرہ اندوزی، ڈاکہ زنی یہ نماز روکتی ہے؟ اگر ہم نہ مانیں تو کیا اس میں کوئی خطرے کی بات ہے؟ لیکن یہ ایک سچے ہمدرد اور خیر خواہ پیغمبروں کو ان کے سروں پر منڈلاتا خطرہ اور ان کا انجام بس صاف نظر آ رہا تھا. چنانچہ فرمایا، دیکھو تو اے قوم، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے نیک روزی بھی دی ہے تو کیا میں ان کے خلاف کام کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کرتا ہوں خود اسے کرنے لگوں. میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا تمہارے معاملات کی اصلاح کرنا چاہوں گا، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ کی طرف سے ہے. میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اور اے قوم، میری مخالفت تم میں سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم کو یا ہود کی قوم کو یا صالح کی قوم پر آئی تھی وہی کہیں تم پر ہی مصیبت واقع نہ ہو جائے. اور لوط کی قوم تم سے کچھ دور نہیں، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم اس سے پہلے والی قوم ہی تھی. اس ساری اصلاح و نصیحت سے آپ کی کوئی ذاتی غرض نہیں تھی، مگر ان کے سخت پھٹر دل اور ایک نرم دل شخص کی ان بلیغانہ نصیحتوں کا کچھ اثر نہ ہوا، اور سالوں تک وہ ہدایت پیغام سننے کے بعد جواب میں یہی بولے کہ اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم سے کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے. اور قوم کے متکبر سرداروں نے ہمیشہ کی طرح اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ اے شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ. جی ہاں، انہوں نے دوبارہ آپ کو چیلنج کر دیا کہ یا آپ اور آپ کے جو اہل ایمان والے ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل پیرا تھے، وہ اس شہر سے نکل جائیں، یا پھر وہ ان کے مذہب کو اختیار کر لیں جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے اختیار کی ہوئی تھی. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 ہے. لیکن یقیناً یہ لوگ سچے تھے، جھوٹے نہ تھے. بھلا ان کی زنگ آلود دل آپ کی بات کو سمجھ سکتے تھے؟ انسانی اقدار کو پامال کرنے والے درندہ صفت لوگوں، مظلوموں کو تڑپانے والے سفاک لوگ انسانیت کا پیغام سن سکتے تھے؟ بے شک نہیں. کیا سود کھا کھا کر باہر نکلی توندے اور حرام کمائی پر پلنے والے جسم کا پٹھا حلال اور پاکیزہ بات سن سکتا تھا؟ انہیں آڑ تھی تو حضرت شعیب علیہ السلام کے بھائی بندوں سے، نہ کہ اللہ سے. اگر اللہ سے حیا کرتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے، بلکہ وہ آپ کو کمزور سمجھتے تھے، مگر جانتے نہ تھے کہ آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں جو سب پر غالب، قادر ہے اور ظاہر ہے. اور جب آپ انہیں پاک کرنے یا زمین کو ان سے پاک کرنے کا پیغام لے کر آئے کہ دلوں کو پاک کرو، نفس کا تزکیہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں سے اور ہر یہ لچے لفنگے کاموں کو چھوڑ دو، تو وہ کیوں نہ کہتے کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو بستی سے نکال دیں گے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایمان نہ لا کر کچھ بھی تو نہیں ہوا تو برائیوں پر اور بھی زیادہ ڈٹے رہے. وہی نہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی کو ڈھیل دیتے رہے کہ یہ قوم کہاں تک جاتی ہے. دیکھتا ہوں میں یہ قوم کتنی نادان ہوتی ہے. اور ڈھیل دیتے رہے، ڈھیل ملتی رہی ان کو نافرمانیوں کی. چنانچہ فرمایا، اے برادران ملت، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں. تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کر دینے والا عذاب کس پر آتا ہے.
اور کون جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا۔ پھر اللہ کا فیصلہ جاری ہو گیا۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے، اور اللہ کا سخت غضب ہوا اس قوم شعیب کے لیے جو اور عذاب برسنے کا اعلان کر دیا گیا، تو ان پر طرح طرح کے عذاب مسلط کیے گئے، کئی سزائیں دی گئیں، اور ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ قوم بھی قسم کی برائیوں میں مبتلا تھی۔ چنانچہ ان پر شدید بھونچال آیا جس نے زندگی کی ساری چہل پہل ختم کر دی۔ سخت چنگاڑ آئی، چنگاڑ کیا ہوتی ہے؟ سخت آواز آئی جس نے سب آوازوں کو خاموش کر دیا۔ شراروں چنگاریوں بھرا بادل بھیجا گیا جس نے ہر طرف برس کر سب کچھ پھونک ڈالا۔ زمین کو نہایت سخت لرزایا اور جھنجھوڑا گیا جس نے ان کی روحیں نکال لیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے، ان پر زمین کا عذاب بھی مبتلا ہوا اور آسمان کا بھی۔ آسمان کا عذاب ان پر بادلوں کی صورت میں کہ ان پر آگ کی لپیٹیں موجود ہوئیں، آگ کی لپیٹوں نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، چنگاریوں نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور زمین کو سخت لرزایا گیا، سخت جھنجھوڑا گیا کہ زمین پھٹ پڑی اور وہ اس میں سما گئے اور ان کی روحیں نکال لی گئیں، اور اب وہ مردہ لاشوں کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ جی ہاں، قوم شعیب پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب دکھا دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا غصہ، اپنا قہر نازل فرمایا، اور بے روح، بے حرکت اور بے حس لاشیں ہر طرف بکھرے پڑے تھے جب ان کی قوم پر عذاب نازل ہوا، جو عذاب ان پر آسمان کی صورت میں بھی آسمانی صورت میں بھی اور زمینی صورت میں بھی ان پر عذاب نازل ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا آپ کو زندہ رکھا، اور مکے میں آپ کا اور آپ کے اہل ایمان کا انتقال ہوا، اور آپ سب کی قبریں بھی مکے کی غربی جانب آپ کی قبریں موجود ہیں۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہ تھے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم۔ جی ہاں، حضرت شعیب علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ نے اپنا سخت ترین عذاب نازل فرمایا تو ان کی قوم ادھر ادھر بکھرنے لگی کہ ہائے ہائے، ہم یہ کیا ہو گیا، ہم پر یہ کیسا عذاب نازل ہو گیا، ہم پر یہ کس طرح کا عذاب ہے کہ بادل آئے ہوئے ہیں لیکن یہ بادل بارش نہیں بلکہ آگ برسا رہے ہیں، یہ زمین لرز رہی ہے، زلزلہ آ رہا ہے، اور ان کی روحیں نکال رہی ہیں، ان کے جسم بے حس ہو گئے ہیں، ان کے جسم بے حس و حرکت لاشیں کی صورت میں پڑے ہوئے۔ تو یہ وہی قوم تھی جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ان کی ان کی بات کو جھٹلایا، اور کہا کہ اگر تم سچے ہو، تمہاری نمازیں سچی ہیں، تو ہم پر اپنے اللہ کا عذاب تو لا کر دکھاؤ۔ حالانکہ آپ ڈراتے رہے کہ تم سے پہلی قوم لوط تھی، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا ان کے باپ دادوں کی وجہ سے، تو تم بھی اپنے باپ دادا، جو تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، پوجا کرتے آئے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کے بجائے ہزاروں بتوں کو پوجتے ہیں، شجروں کو، درختوں کو پوجتے ہیں، تو ان کی پوجا سے باز آ جاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ حرام اور حلال کا فرق محسوس کرایا آپ نے، ان کو بتایا کہ حلال میں حرام مکس مت کرو، اور اتنا ہی منافع کماؤ جتنا کہ کمانے کا حکم ہے۔ لیکن یہاں وہ قوم پر جب تک عذاب نہیں تھا تو وہ ڈھیڑ بنے رہے، وہ کہتے رہے کہ ہم تو سچے ہیں، جبھی تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر عذاب مسلط نہیں ہو رہا۔ چنانچہ آخرکار جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو وہ قوم کہیں کی نہیں رہی،
حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل ایمان پچھلے پیغمبروں کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ رہے، اور ایک محفوظ مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو منتقل فرمایا، اور پھر ان کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا وہ رہتی دنیا تک قائم ہے، اور ہم اس کو قرآن پاک میں ترجمے کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشادات فرمائے ہیں، اور ہم ان ارشادات کو پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں، ہمیں اپنی زندگی کی طرف، ہمیں اپنے گرد و نواح میں چاروں اطراف نظر دوڑانی ہے کہ کہیں ہم اس قوم کی طرف تو نہیں ہیں، کہیں ہماری حرکات و سکنات، ہمارے قول و فعل، ہمارے افعال جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اس طرف منتقل تو نہیں، کہیں ہم تو ناپ تول میں کمی نہیں کر رہے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، آج آپ یہاں اندازہ لگائیں، ہم کچھ چیز لینے جاتے ہیں، دکاندار کتنی بے ایمانی کر رہے ہیں، پتھر رکھ دیتے ہیں اس کو تولنے کے لیے، نہ کہ آپ ایک باٹا رکھیں 1 کلو کا، آدھا کلو کا یا 2 کلو کا، آپ پتھروں سے اس کی ناپ تول کر رہے ہیں۔ اس میں میگنیٹ لگایا ہوا ہے چند لوگوں نے، جو تاجر حضرات، جو تاجر حضرات بھائی میری یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اگر وہ کہیں ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں تو پلیز آج سے اس کام کو ترک کر دیں، اور جو حرام کما رہے ہیں وہ سود رشوت خوری سے باز آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک پیغمبر بھیجا ہے جو ان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنے، لیکن اس قوم کی سرکشی، نافرمانی، بددیانتی اور خود سری کے باعث وہ قوم نیست و نابود ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب مبتلا کیا۔ اور ناظرین و حاضرین، یہاں میں یہ بات آپ تک یہ خوشخبری بھی دوں گی، میں ابھی دیکھیے میں نے یہ ولاگ بنایا، اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک تو ہم پر وہ بارش جو روکی ہوئی ہے وہ عذاب ہٹا دے اور بارش برسا دے، اور سبحان اللہ کہیے کہ یہاں اللہ پاک نے، یہاں دیکھیے بارش ہونی شروع ہو گئی ہے، میرے مالک نے، اللہ پاک نے ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو سن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑی مینا برسائی ہے جو ہمارے سب کے لیے باعث رحمت بنے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی ہوں کہ اللہ پاک اپنے بندوں کے کتنے قریب ہے۔ یا اللہ تو اب 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہمیں چاہتا ہے، اور تو بے شک اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے، سچے دل سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اپنی بندے کی دعا کو کیوں نہیں قبول کرتا۔ ابھی دیکھیں، ابھی مجھے ولاگ بناتے ہوئے 25-30 منٹ ہوئے ہیں، جو میں نے یہ ولاگ ابھی سٹارٹ کیا تھا، اور میں نے بارش کی دعائیں مانگی تھی اس سے پہلے والے ولاگ میں، اور یہ دوسرا ولاگ اسی ٹائم میں نے سٹارٹ کر دیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، اس سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کا جو میں مانگ رہی تھی، اور یہاں اللہ پاک نے بارش برسانی شروع کر دی ہے۔ تو اس مالک کا شکر ادا کرتی ہوں میں، اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہم غریبوں کی آواز کو سنا اور ہم پر اپنی رحمت برسائی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہمیشہ اپنی نظر کرم رکھے، اپنی رحمت کی نظر رکھے۔ پروردگار، ہم ہی لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں سود کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو ہمیں حرام خوری کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یا اللہ پاک ہمیں ان لوگوں سے بچا کے رکھیے۔ پروردگار، ہم پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔